یہ ویڈیو بنی اسرائیل اور سرزمین فلسطین سلیش اسرائیل کی تقریباً 4000 سالہ تاریخ کو بیان کرتی ہے، مگر اس تاریخ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے ایک متوازن اور حقائق پر مبنی انداز میں دیکھا جائے، کیونکہ یہ صرف ایک قوم کی کہانی نہیں بلکہ مختلف اقوام، مذاہب اور تہذیبوں کے باہمی تعلق، تصادم اور بقائے باہمی کی تاریخ بھی ہے۔ اس کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتا ہے، جنہیں تینوں بڑے مذاہب میں مرکزی حیثیت حاصل ہے اور جن کی نسبت سے اس خطے کو ایک مقدس مقام سمجھا جاتا ہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام، اسرائیل اور ان کی اولاد یعنی بنی اسرائیل کی تشکیل ہوتی ہے۔ بعد ازاں مصر میں ان کی موجودگی، غلامی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں خروج ایک اہم موڑ بنتا ہے۔ یہ تمام واقعات نہ صرف یہودی روایت بلکہ اسلامی تعلیمات میں بھی اہم مقام رکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی بنی اسرائیل کے عروج و زوال کا ذکر بار بار آیا ہے، جہاں ان پر اللہ کی نعمتوں اور پھر ان کی نافرمانیوں دونوں کو بیان کیا گیا ہے۔ آگے چل کر ایک دور آتا ہے جب کنگ ڈیوڈ اور کنگ سولومون کی حکومتیں قائم ہوئیں، جنہیں اسلامی روایات میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے نام سے جانا جاتا ہے اور انہیں اللہ کے نبی مانا جاتا ہے۔ ان کے دور میں یروشلم ایک اہم مذہبی اور سیاسی مرکز بنا، لیکن اس کے بعد اندرونی کمزوریوں اور بیرونی حملوں کی وجہ سے یہ ریاست کمزور ہو گئی اور بابلیوں نے حملہ کر کے ہیکل کو تباہ کر دیا۔ پھر مختلف ادوار میں یہ خطہ کبھی فارسیوں، کبھی یونانیوں اور آخر کار رومیوں کے قبضے میں رہا۔ 70 میں ڈسٹرکشن آف دا سیکنڈ ٹیمپل کے بعد یہودی بڑی تعداد میں دنیا بھر میں پھیل گئے، جسے ڈائسپورا کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی اہم ہے کہ اس سرزمین پر دیگر اقوام خصوصاً عرب بھی صدیوں سے آباد رہے، اور اسلامی تاریخ میں یہ خطہ ایک خاص اہمیت رکھتا ہے کیونکہ یہ سرزمین انبیاء کی سرزمین ہے اور مسلمانوں کے لیے بھی مقدس ہے، یعنی خصوصاً بیت المقدس جسے قبلہ اول کہا جاتا ہے۔ اسلامی خلافت کے دور میں یہ علاقہ مسلمانوں کے زیر انتظام رہا، جہاں مختلف مذاہب کے لوگ ایک ساتھ رہتے تھے۔ بعد میں یورپ میں یہودیوں پر ہونے والے مظالم، خاص طور پر دوسری جنگ عظیم کے دوران ہولوکاسٹ، ایک بہت بڑا انسانی المیہ تھا جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسی پس منظر میں تھیوڈور ہیرزل کی قیادت میں صہیونی تحریک نے ایک علیحدہ یہودی ریاست کے قیام کی کوششوں کو تیز کیا۔ تاہم 1948 میں اسرائیل کے قیام کے ساتھ ہی ایک نیا تنازع شروع ہوا، جس میں فلسطینی عوام کی بڑی تعداد اپنے گھروں سے بے دخل ہوئی۔ اس واقعے کو فلسطینی نکبہ یعنی تباہی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس کے بعد عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان کئی جنگیں ہوئیں، جن میں سکسڈے وار اور یوم کیپر وار شامل ہیں۔ ان جنگوں کے نتیجے میں مزید علاقوں پر قبضہ اور خطے میں کشیدگی میں اضافہ ہوا۔ آج بھی فلسطین کا مسئلہ دنیا کے اہم ترین تنازعات میں شمار ہوتا ہے، جہاں ایک طرف اسرائیل اپنی سیکیورٹی اور وجود کی بات کرتا ہے، جبکہ دوسری طرف فلسطینی عوام اپنے حقی خود ارادیت، آزادی اور زمین کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ جدید دور میں اسرائیل نے اپنی سیکیورٹی کو مضبوط بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور انٹیلیجنس نظام تیار کیے ہیں، جیسے موساد اور آئرن ڈوم، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسانی حقوق، انصاف اور پائیدار امن کے سوالات بھی مسلسل اٹھتے رہتے ہیں۔ اس پوری تاریخ کو دیکھتے ہوئے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ صرف ایک فریق کی کہانی نہیں بلکہ ایک پیچیدہ تنازع ہے، جس میں تاریخی، مذہبی، سیاسی اور انسانی پہلو شامل ہیں، اور ایک منصفانہ نقطہ نظر یہی ہے کہ تمام فریقوں کے حقوق، دکھ اور حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے امن، انصاف اور بقائے باہمی کی طرف بڑھا جائے، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو اس خطے کو مستقل استحکام